أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال الله تبارك وتعالى بكلام المجيد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسا منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسے ہوگا جس کے یہ تصویر ہے۔ واجب الاحترام معزز اور اکابرین علماء کرام اسٹیج پہ تشریف فرما، میرے دائیں بائیں جید علماء کرام، اکابرین علماء کرام، عمائدین شہر، معززین سامعین و حضرات، آج کی اس پررونق بابرکت بارونق محفل اور جلسہ عظمت قرآن کی عنوان سے عنوان ہے۔ میرے معزز سامعین و حضرات، رب ذوالجلال نے قرآن کی حفاظت اور قرآن کریم کی فضیلت اور قرآن کریم کی عظمت، عفت، پاکدامنی خود اپنے ذمے میں لیے ہیں، اور آج یہ مبارک محفل کو دیکھ کر دلی مسرت ہو رہا ہے، دلی خوشیاں ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنا بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم جان جو اس وقت وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت اور یہ عظمت دیا ہے ان کو، 30 پاروں کے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں۔ ابھی وہ چلنے کا طریقہ بھی نہیں سیکھا، والدین کی ہاتھ انگلی پکڑ کر چلتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے قاری حبیب الرحمن مالکی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے فرزند معصوم جان جو قرآن سنا لیا، ایسے لگتے تھا یا ایسے لگ رہا تھا جیسے آسمان سے قرآن اس کے سینوں میں اترتے ہیں، وہ ہمیں سنا رہا ہے۔ میرے معزز سامعین و حضرات، یہ خوش نصیبی، یہ خوش قسمتی اور یہ بابرکت، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مدارس میں، مساجد میں، مکاتب میں اور ان مکتبوں میں اللہ نے یہ عزت بخشی ہے۔ میں ایک واقعہ بیان کر کے
اجازت چاہوں گا. چند دن پہلے مجھے کراچی یونیورسٹی میں جانا ہوا. معزز سامعین و حضرات، دل پہ ہاتھ رکھ کے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، گاڑی میں ہم بیٹھ کر پوری کراچی یونیورسٹی کو ہم نے ختم نہیں کر سکا. اتنا بڑا رقبے میں ہے، اور کراچی کے سب سے بڑا ادارہ جامعہ کراچی یونیورسٹی میں جب ہم بھی ان کے تعلیمی اوقات میں ہم گیا، جب دیکھ لیا تو دل میں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کسی گناہ کی جگہ میں آیا ہے. اور ایک وہ جگہ بھی ہے، ہمارے مساجد، ہمارے مدارس زیادہ 400 یا 500 گز کے اندر ہوتے ہیں، لیکن داخل ہوتے ہوئی دل باغ ہو جاتے ہیں، اور دماغ کو سرور ملتے ہیں اور دل کو سکون ملتے ہیں. ایسے پر رونق، اور ان کے چہرے میں ایسے نور والے چہرے، رونق والے چہرے، قرآن کے تعلیم، اور یہ بھی قرآن کی تعلیم اور قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، قرآن سنانے والے، حدیث سنانے والے، قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، ان کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب ہے، ان کے ساتھ ملنا بھی ثواب ہے، ان کے ساتھ ہاتھ ملانا بھی ثواب ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی ثواب ہے، ان کے ساتھ چلنا بھی ثواب ہے، ان کے ساتھ رہنا بھی ثواب ہے. میرے دوستو، وہ بھی ایک تعلیمی ادارہ ہے اور یہ بھی تعلیمی ادارہ ہے. آسمان اور زمین کا فرق ہوتا ہے. میرے معزز سامعین و حضرات، افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، آج ہمیں مدارس مساجد کے اوپر تو انگلیاں اٹھا رہے ہیں، مساجد مدارس کے اوپر تو یہ اپنا گندا ذہن سے یہ سوچتے ہیں کہ یہاں کیا پیدا ہو رہا ہے، یہاں سے کیا نکل رہا ہے، یہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے. تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں، آئے دیکھو یہ چھوٹا سے مدرسہ سراجیہ میں، دیکھو یہ سامنے بیٹھنے والے ایسے لگ رہے فرشتوں کے جماعت بیٹھے. میرے دوستو بزرگوں، اس سے پہلے بھی بہت سارے حکمران گزرے ہیں. ان حکمرانوں میں ایسے حکمران بھی گزرے ہیں جن سے صوم و صلات کبھی نہیں چھوڑائے. اور بادشاہ وقت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ ایک عالم تھا، ان کا انتقال ہوا بختیار کاکی بزرگ کا. جب ان کا انتقال ہوا، انہوں نے اپنے انتقال کے وقت اپنے ایک دوست، اپنے ایک رفیق کو وصیت فرمائیں، میرے جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جو صوم و صلات کا پابند ہو، جس میں 4 خوبیاں ہو. سب سے پہلے خوبی وہ ہو جو تہجد گزار ہو، کبھی تہجد اس کا قضا نہ ہو. نمبر 2، وہ اتنا پابند ہو کہ کبھی کسی غیر محرم کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا ہو. میرے دوستو بزرگوں، بہت ہی مشکل شرائط. تیسری کہا کہ وہ شخص جو عصر کے سنت بھی کبھی قضا نہ کیا ہو. یہ سارے چیزیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ شرطیں لگانے کے بعد 15,000، بعض جگہ میں کہتے ہیں اس سے اوپر، قراء، حفاظ، علماء اور صلحاء تشریف فرما تھے. انہوں نے کہا، وصی آگے ہوا، اس نے کہا صبر کرو جنازے سے پہلے، جنازہ پڑھنے سے پہلے میرا ایک وصیت سنو. میں اس میت کا وصی ہوں،
انہوں نے مجھے وصیت کیا ہے میرے جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جو اس میں یہ 3-4 شرطیں پائے جائیں گے۔ سارے مجموعہ، اور اتنا مجموعہ تھا، دور دور تک سر ہی سر نظر آ رہے تھے، ہر قسم کے لوگ موجود تھے، علماء بھی تھے، طلباء بھی تھے، حفاظ بھی تھے، قراء بھی تھے، محدثین بھی تھے، علماء بھی تھے، بڑے بڑے کبار علماء کرام بھی تھے، لیکن ایسے لگ رہا تھے جیسے مجمع کو سام سونگ لیا، بالکل خاموش۔ کافی دیر تک یہ حالت رہی، کوئی بھی آگے نہیں ہوا جنازہ پڑھانے کے لیے، کیونکہ شرائط جو رکھا ہوا تھا بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سخت تھا۔ وقت کے بادشاہ، تھوڑی دیر کے بعد وقت کے بادشاہ آگے ہوا۔ وقت کے بادشاہ جو تھا اس وقت کے شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ نے آگے ہو کے میت کے چادر اٹھا کے کہتا ہے بختیار کاکی رحم اللہ اب تو دنیا سے چلا گیا، کیوں میرے عیب یعنی پردہ پوشی کرا رہے، کیوں میرا جو ہے نا اس کے پر پردے کو پر آپ جو ہے نا عیا کر رہا ہے۔ پھر اس مجموعے کی طرف مڑ کر کہتا ہے خدا کی قسم میں ان سارے چیزوں کا پابند ہوں، نہ مجھ سے تہجد قضا ہوا ہے، نہ میں کسی غیر محرم کو دیکھا ہوں، نہ میں نے عصر سے پہلے کوئی سنتوں کو چھوڑا ہوں، اور یہ سارے شرائط مجھ میں پایا جاتے ہیں، اللہ کی قسم کے کہتا ہے یہ مجھ میں پایا جاتا ہے، اور جنازے کے لیے آگے ہوتا ہے۔ کون؟ وقت کے بادشاہ ہے، آج میرا اور آپ کے وقت کے بادشاہ، ان کو تو کلمہ بھی نہیں آتا ہے، ان کو تو قرآن بھی یاد نہیں ہے، اور قرآن کریم کے آخری چھوٹے سورتیں بھی ان کو یاد نہیں ہے، تو وہ صوم و صلات کی کہاں پابند ہوں گے؟ اگر صوم و صلات کا وہ پابند نہیں تھے تو ہمیں امانت اور امانت داری کے سیٹ پہ بیٹھ کر ہمیں وہ کون سا یعنی کہ وہ امانت داری والے چیزیں اور وہ کون ہمیں پہنچائے گا؟ کیونکہ وہ وقت کا بادشاہ تھا شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ نے، جب اس نے یہ سارے صفت اس میں پائے جاتے تھے، وہ حکمران ہوتے تھے، تو ایسے حکمرانوں سے اللہ بھی خوش ہوتے تھے۔ آج حکمران تو بنا ہوا ہے اپنے پیٹ کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بینک بیلنسوں کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ چٹائیوں پہ بیٹھنے والے، یہ چٹائیوں پہ بیٹھ کر قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے، حدیث اور قرآن کو یاد کر کے اور اپنے اندر محفوظ کرنے والوں کو خلاف اڑ کے دیکھتے ہیں کہ یہ ان کو نظر کیسا آتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ان کو یہ نظر آتا ہے شاید یہاں کوئی ٹیررزم ہے، یہاں کوئی دہشت گرد ہے، یہاں کوئی دہشت گردی سکھایا جاتا ہے۔ نہیں میرے دوستو، نہیں، قرآن پاک اللہ کی کلام کو سکھایا جاتا ہے، اللہ کی کلام کو سیکھنے والے، اللہ کی کلام کو سکھانے والے، اور یہ اللہ رب العزت کے پاس ان کا وہ درجہ ہے، ان کا وہ مقام ہے، دنیا میں کسی بادشاہ، کسی وزیر، کسی صدر، کسی بڑا جو سے بڑا عہدے والے ہوگا ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ چھوٹے ننھے منھے بچوں کو اللہ رب العزت نے جو عزت دیا ہے یہ قرآن کریم کی برکت ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ یہ قرآن کو میں نے ہی نازل فرمایا ہے، میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ تو میرے دوستو، جس چیز کی حفاظت قرآن کریم کو اللہ رب العزت اپنے ذمے میں لیا ہے، کیا اس میں کوئی رد و بدل کر سکتا ہے؟ نہیں۔ کوئی زیر زبر کے غلطی آ سکتا ہے؟ نہیں۔ میرے دوستو، حکمران یا اس کے عواریوں نے یہ چاہتا ہے کہ ہم ان قراؤں کو، ہم ان قرآن کریم پڑھنے والوں کو اور قرآن کے صحیفوں کو اٹھا لیں گے، لیکن میرے دوستو، قرآن کے صحیفوں کو تو آپ اٹھاؤ گے،
قرآن کے اوراق کو تم اٹھاؤ گے، قرآن کریم کو تو آپ کمپیوٹر کے مختلف کے ویب سائٹ سے نکالو گے، اوراق کو نکالو گے، کاغذوں کو نکالو گے، لیکن سینہ بسینہ سینہ بسینہ یہ قرآن تبدیل ہوتے ہیں، سینہ بسینہ یہ قرآن ایک دوسرے کو سنایا جا رہا ہے، بڑا ہو چھوٹا ہو بوڑھا ہو خواتین ہو مرد ہو، سب قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں۔ اس محفوظ سینے سے تم نہیں نکال سکتے ہو، تم قرآن کریم کو سینے میں جو محفوظ کرنے والوں کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمے میں لیا ہے، جو چیز قرآن اللہ نے اپنے ذمے میں لیا ہے اس کو تم نہیں نکال سکتے ہو۔ تم سر توڑ کوشش کرو گے، مدرسوں کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ یہ مدرسے آج ہے اور قیامت کے صبح تک رہیں گے روز روشن کی طرف۔ میرے دوستو بزرگوں، آخری ایک وقت میں سناتا ہوں، واقعہ سنا کے اجازت چاہوں گا کہ ایک دفعہ بازار میں بڑا رش لگا ہوا تھا، بازار میں بڑا رش لگا ہوا تھا۔ دیکھا تو ایک آدمی اپنے گدھے بیچ رہے تھے، گدھا۔ وہ شخص اس گدھے کی اتنا تعریفیں کر رہے تھے کہ اس میں یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے۔ کہیں سے بادشاہ اور وزیر وہاں سے جا رہے تھے۔ بادشاہ اور وزیر دیکھا کہ لوگوں کا بڑا مجموعہ لگا ہوا ہے، جمع غفیر جمع ہوا ہے۔ بادشاہ اور وزیر وہاں پہنچے اور انہوں نے پوچھا کیا ماجرا ہے، لوگ کیوں جمع ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا واقعہ ہے، کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ لوگوں نے کہا کہ ایسے مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن یہ شخص جو ہے نا اپنے گدھے کو بیچ رہا ہے، وہ گدھے کی بڑی تعریفیں کر رہا ہے۔ اور بادشاہ کو دیکھ لیا، اس جو گدھا بیچنے والے شخص تھا بڑا مکار تھا، بڑا عیار تھا، بڑا جو ہے نا بڑا مکار اور عیار اور ہی بہت ہی چبلوس تھا۔ انہوں نے دیکھا بادشاہ اور وزیر موجود ہے، اس نے اپنا پنترا بدل لیا، اس نے اپنا موقف چینج کر دیا۔ اس نے کہا بے شک گدھے کے اندر یہ تعریفیں تو ہے، لیکن اس تعریفوں کے ساتھ ایک اور بات سن لو، جو بھی شخص اس گدھے کے اوپر چڑھ کے مکے کی طرف دیکھے گا اس کو پورا مکہ نظر آ رہا ہے۔ اور یہ باتیں اعلانات کر رہے تھے۔ جب بادشاہ و وزیر آگے بڑھے اور انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، جب یہ دیکھا کہ بھائی اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے تو جھوٹا، لیکن انہوں نے فوراً کہا خدا کی قسم ایک شرط ہے، جو شخص بھی اس گدھے کے اوپر چڑھ کے مکہ مدینہ کی طرف دیکھے گا اس کو مکہ مدینہ نظر آئے گا، بشرطے کہ وہ آدمی سچا ہو، جھوٹا نہ ہو، کریپ نہ ہو، چور نہ ہو، ڈاکو نہ ہو، گناہگار نہ ہو اور متقی ہو، پرہیزگار ہو، تب کی بات ہے۔ جب بادشاہ وزیر نے گدھے کے اوپر چڑھ کے دیکھا، نہ اس کو مکہ نظر آ رہا ہے نہ مدینہ نظر آ رہا ہے، بادشاہ کے اس آدمی کے جب حیران ہو گیا۔ شرطیں تو بہت سخت تھے، مجموعہ تھا، رعایا تھے اور سارے دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے۔ وزیر نے کہا جھوٹ بولنا پڑے گا، کہا خدا کی قسم مجھے مکہ نظر آ گیا۔ اب بادشاہ کا نمبر آ گیا، بادشاہ گدھے کے اوپر چڑھا، بادشاہ دیکھا نہ اس کو مکہ نظر آ رہا ہے نہ مدینہ نظر آ رہا ہے۔ بادشاہ نے سوچا وزیر متقی بھی ہوگا، وزیر پرہیزگار بھی ہے، متقی بھی ہے، نیک بھی ہے اور وہ امانت دار بھی ہے۔ اگر میں نے کہا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے تو میں جھوٹا بھی ہوں گا، بولیں گے بادشاہ جھوٹا بھی ہے، کرب بھی ہے اور یہ جھوٹا بھی ہے، کرب بھی ہے، گناہگار بھی ہے اور سارے الزامات سے میں باری نہیں ہو سکتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا اللہ کی قسم مجھے مکہ اور مدینہ دونوں نظر آ گیا۔ میرے دوستو آج کے ہمارے حکمرانوں کا بھی یہ ہے، اپنے گربان میں، اپنے یونیورسٹیز میں، اپنے کالج میں، اپنے اداروں میں اپنے جو ہے نا ماتحتوں کو نہیں دیکھتا ہے۔ ان کا نظر یہ ہے کہ اپنوں کو چھوڑ کر وہ مدرسوں کی طرف دیکھتے ہیں، مدرسوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے دے، سوچ سمجھ دے دے، اور ان ننے منے اور قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کے ساتھ اللہ ان کو نیک اور سوچ اور ان کو اچھا خیالات اور سوچ سے اللہ تعالیٰ ان کو نوازے، اور اللہ تعالیٰ اس مجمع کی برکت سے ہمیں بھی بخشش فرمائے، اور سب سننے والے اور ہم سب یہاں طالب علم ہیں اور قرآن سننے اور قرآن پڑھنے اور قرآن سننے والوں کو سننے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو رات جتنی ترقی عطا فرمائے، بالخصوص
ہمارے محترم قاری حبیب الرحمن مالکی صاحب جامعہ عربیہ احسن العلوم کے استاذ ہمارے شیخ انور شاہ حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب نور اللہ مرقدہ کے فرزند ارجمند مولانا انور شاہ صاحب کے استاد بھی رہا ہے، اور وقتاً فوقتاً آ کے ہمیں وہاں نمازیں بھی پڑھا رہے، اور میں انور شاہ کی طرف سے آ کے 2-4 کلمات میں نے ان کی نمائندگی میں عرض گزارش کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔